بغداد میں ایک شیطان نما ملحد ہر روز مسلمانوں سے چند سوالات کیا کرتا تھا۔ یہ سوالات وہ روز کرتا تھا، مگر مسلمان علماء اور مناظر بھی پریشان تھے کہ ان کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء نے قرآن کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانا اور کہتا تھا عقلی دلیل دو تب مانوں گا۔ ایک دن پھر وہ بازار میں یہی سوالات دہرا رہا تھا اور کہ اچانک ایک 11 سالہ بچے نے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اول تو وہ یہ سمجھا کہ بچہ ہے، ایسے ہی بول رہا ہے، مگر جب بچے نے دوبارہ کہا تو اس ملحد نے اپنا پہلا سوال کیا کہ آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ اس بچے نے ملحد سے کہا کہ تم 10 سے الٹی گنتی شروع کرو۔ جب اس ملحد نے گنتی شروع کی تو ایک پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا اس سے پیچھے جاؤ تو اس نے کہا اس سے پیچھے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر بچے نے کہا جب ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے تو اللہ بھی ایک ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اور جب پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور اپنا اگلا سوال رکھا، آپ لوگوں کا اللہ کس چیز سے تخلیق ہوا ہے؟ بچے نے سوال سنا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس ملحد سے کہا کہ کیا تم نے کبھی کوئی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، مرتے ہوئے دیکھا ہے انسان۔ بچے نے کہا کیا تم نے سوچا کہ وہ جو چند منٹ پہلے حرکت کر رہا تھا اب مرنے کے بعد اس نے حرکت کرنا کیوں بند کر دی؟ تو اس ملحد نے کہا اس کی روح نکل گئی، اس لیے اس نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تو بچے نے اس سے سوال کیا جب روح نکل رہی تھی تو تم نے دیکھا وہ روح کس چیز کی بنی تھی؟ مٹی کی، لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ تو اس ملحد نے جواب دیا کہ میں روح کو نہیں دیکھ سکتا، تو کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس چیز کی بنی ہے؟ پھر بچے نے کہا جب تم روح کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ روح کس چیز کی بنی ہے، مگر پھر بھی تم مانتے ہو کہ روح ہے، تو پھر تم کس طرح روح کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ جواب سن کر وہ ملحد پریشان ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا، آپ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہر طرف دیکھتا ہے، تو وہ کیسے دیکھتا ہے اور ابھی وہ کدھر دیکھ رہا ہوگا؟ بچے نے اسے کہا کہ تم نے کبھی تاریک کمرے میں موم بتی یا شمع جلائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بچے نے پوچھا اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ تو وہ شخص بولا ہر طرف، بلکہ وہ سارا کمرہ روشن کرتی ہے۔ پھر بچے نے کہا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اسی طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا اگلا سوال کیا، جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہ آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بچے نے کہا 9 ماہ
ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھاتا پیتا ہے اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی نہیں پیش آئے گی، چاہے جتنا کھا لے۔ اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس نے اپنا اگلا سوال کیا، آپ مسلمان کہتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے عذاب اور تکلیف دی جائے گی، تو جن تو آگ کے بنے ہیں، ان پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ بچے نے یہ سوال سنتے ہی زمین سے مٹی اٹھائی اور اس ملحد کے آنکھوں اور چہرے پر پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ ملحد درد سے شور مچانے لگا۔ تو بچے نے کہا، جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف ہوئی تو ایسے ہی جنوں کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارے جواب سن کر مجمع میں موجود مسلمانوں نے اس بچے کو کاندھوں پر اٹھا لیا، اور اس طرح ایک ملحد کو اللہ نے ایک 11 سالہ بچے سے ذلیل کروایا اور اس کے فتنے کو کچلا۔ کہا جاتا ہے یہ بچے حضرت سیدنا امام جعفر صادق تھے۔